اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سابقہ درس میں ہماری گفتگو جاری تھی فعل مضارع میں۔ فعل مضارع کے بارے میں ہم نے اس کی اعراب کی اصناف بیان کی ہیں، وہ 4 اصناف تھی۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور بحث میں شروع ہوئے تھے کہ فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے، مجزوم کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے وہ عامل کیا ہیں، عامل رفع، عامل نصب اور عامل جزم، اس میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم نے بتایا کہ جب فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی اس کا عامل نصب اور عامل جازم سے خالی ہونا ہی وہ سبب بنتا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہو، یعنی نہ ہی ادوات ناصبہ ہوں اور نہ ہی ادوات جازمہ ہوں تو وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم دوسری صورت میں داخل ہو رہے ہیں کہ فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، فعل مضارع کب منصوب ہوتا ہے، اس پہ نصب کب آتی ہے۔ فعل مضارع کے نصب کے 5 عوامل ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ان ہے، جیسے ارید ان تحسن الیہ، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، احسان کرے۔ اب تحسنو تھا فعل مضارع، لیکن ان آ چکا ہے تو اس ان نے کیا کیا ہے، فعل مضارع کو نصب دے دی ہے، تحسنو سے تحسنہ بن چکا ہے۔ وہ ہم نے بتایا کہ جو محل اعراب ہوتا ہے وہ اس کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے بتایا فعل مضارع میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو نون ہے یہ آخری کلمہ ہے، لام الفعل ہے، تو اعراب اسی پر آئے گا، ضمہ آئے گی یا نصب آئے گی یا جزم آئے گی، جو بھی آئے گی وہ اس آخری کلمہ پہ ہوگی۔ تو نون جو پہلے مرفوع تھی ابھی یہ منصوب ہو گئی ہے کیونکہ عامل نصب آ چکے۔ عامل نصب کیا ہے؟ ان ہے۔ دوسرا ہے لن، جیسے انا لن اضربہ کا، میں آپ کو ہرگز نہیں ماروں گا۔ اب اضربو تھا، واحد متکلم کا تھا صیغہ، اضربو سے اضربہ بن چکا ہے، ادات نصب آ چکا ہے جو عامل ہے نصب کا فعل مضارع کے لیے، تو اضربو سے اضربہ ہے۔ اب با کلمہ جو لام الفعل ہے، لام کلمہ ہے، تو اس پر نصب آ چکی ہے۔ کئی ہے، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو سکوں۔ اب یہاں پر یہ کئی ہے اور اس کے بعد ادخلا ہے، اصل میں ادخلو تھا، کئی کی وجہ سے ادخلا بن چکا ہے تو یہ منصوب ہو گیا ہے۔ اذن ہے، جیسے اذن یغفر اللہ لک، اس شخص کے جواب میں جو کہے، مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ ساستغفر اللہ، میں خدا سے مغفرت طلب کروں گا، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اذن یغفر اللہ لک، تب خدا آپ کو معاف کر دے گا، آپ کی مغفرت قبول کر لے گا۔ تو یہاں پر اذن ہے، اذن نے یغفرہ کو نصب دی ہے، یغفرو تھا اب یغفرہ بن چکا ہے تو اذن نے نصب دی ہے، تو اذن عامل نصب ہے۔ اس کے بعد ان مقدرہ، انل مقدرہ، یعنی پہلے چیز ہے وہ ہے ان، ظاہراً وہاں پر لفظاً موجود ہے، لیکن 5ویں صورت میں بتا رہے ہیں کہ اب ان وہ ظاہراً موجود نہیں ہے لفظوں میں، تقدیراً موجود ہے، اب وہ ان چھپ کر فعل مضارع کو نصب دے رہے ہیں، جیسے وما کان اللہ لیظلمہم، خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، یعنی خدا ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کیا ہے، لام کے بعد ان مقدر ہے، اصل میں تھا لِأَن یظلمہم، لام اور یظلمو کے درمیان ان تھا، اس ان نے یظلمہ کو نصب دیا کیونکہ یظلمو تھا، یظلمو سے اب یظلمہ بن چکا ہے۔ یظلمہ کیوں بن چکا ہے کہ اس لام کے بعد ان مقدر ہے، ان پوشیدہ ہے، اس ان نے یظلمہ کو نصب دی ہے، تو ان مقدر۔ اب یہ ان مقدر کہاں ہوتا ہے، کہاں چھپا ہوتا ہے ان، کب کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان مقدر ہے، ان چھپا ہوا ہے یا چھپا ہوا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یوں بتاتے ہیں، تفصیل یوں کرتے ہیں کہ یہ جو ان مقدر ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات ان مقدر ہوتا ہے وجوبی طور پر، یعنی وہاں پر ان کو مقدر کرنا، پوشیدہ کرنا، چھپانا واجب ہوتا ہے، اور بعض اوقات جائز ہوتا ہے، یعنی ان کو مقدر کرنا کبھی واجب ہوتا ہے کبھی جائز ہوتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں، یعنی جو ان مقدر ہو کر، چھپ کر، پوشیدہ ہو کر جو ان فعل مضارع کو نصب دے رہا ہوتا ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا اس کا پوشیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے۔ تو اب ہم دونوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ مقام جہاں پر ان پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یہ کب واجب ہوتا ہے ان کا مقدر ہونا؟
5 حروف کے بعد ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہاں ہم ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی وہاں پر ان کو ظاہر کرنا صحیح نہیں ہوتا، ہم وہاں پر ان کو ظاہر نہیں کر سکتے، ان کو مقدر ہی کریں گے، ان کو چھپائیں گے وہاں پر لزومی طور پر، وہاں پر ان کو ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے پہلی صورت بعد حتی، یعنی حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اسلمت حتی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو سکوں۔ ادخلا منصوب ہے، ادخلا کو نصب کسی نے دی ہے؟ ان نے دی ہے، وہ ان کہاں ہے؟ حتی کے بعد پوشیدہ ہے۔ لام جحود کے بعد، لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ لام جہد کیا ہوتا ہے؟ یہ جہد کا معنی انکار ہوتا ہے، یہ انکار یا منع کرنے یا نفی کرنے والا جو لام ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی لام جہد کیا کرتا ہے؟ یعنی ما نافیہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے جو تاکید کا، نفی میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اب یہاں پر جو لام جہد ہے جو ما نافیہ کے جواب میں ہے اور اس میں نفی کا فعل مضارع پہ داخل ہے اور نفی میں وہ تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، تو یہ اس لام کو لام جہد کہتے ہیں، انکار والی، منع والی لام، آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہے، جیسے ما کان اللہ لأن یطلع، یعنی لام جہد کے بعد ان مقدر ہے۔ یطلع تھا مرفوع تھا تو یطلع بن چکا ہے، فعل مضارع منصوب ہو چکا ہے، تو لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ فاء سببیت کے بعد، فاء سببیت کیا ہوتی ہے؟ وہ فاء جو بتاتی ہے کہ اس کا ما قبل سبب ہے، یعنی اس سے پہلے والی چیز سبب ہے اور بعد والی چیز مسبب ہے، درمیان میں یہ فاء سببیت اسے بولتے ہیں جو سبب اور مسبب والے رشتے کو بیان کرتی ہے۔ اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لزومی طور پر، وجوبی طور پر۔ اب یہ فاء سببیت کہاں واقع ہوتی ہے؟ فاء سببیت 2 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہیں، یا نفی کے جواب میں، جیسے ما تزورنا فنکرمک، تو ہماری زیارت نہیں کرتا کہ ہم آپ کی عزت و احترام اور اکرام کریں۔ اب یہاں پر ما نافیہ ہے اور اس ما نافیہ کے جواب میں فاء سببیت ہے، فا، یعنی فاء سببیت بتا رہی ہے کہ یہ زیارت جو ما قبل ہے تزورنا یہ سبب ہے، نکرمک یہ کیا ہے؟ مسبب ہے، یعنی آپ کی زیارت کرنا سبب ہوگی اور پھر ہمارا احترام کرنا وہ مسبب ہوگا۔ تو یہ زیارت اور اکرام سبب مسبب ہے، اور اس سببیت کو کون بیان کر رہا ہے؟ یہ فاء سببیت یہ درمیان میں آئی ہے، یہ اس ربط کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ فاء سببیت کس کے جواب میں واقع ہوئی ہے؟ نفی کے جواب میں، ما نافی ہے اس کے جواب میں فاء سببیت آئی ہے۔ اب اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہے، یعنی اصل میں یوں تھا ما تزورنا فان نکرمک، تو ان تھا نکرمو سے پہلے، تو اب یہاں پر جو نکرمو سے نکرما بننا ہے، منصوب ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہے اور وہ فاء سببیت نفی کے جواب میں واقع ہے۔ یہ پہلی چیز جو ہم نے کہا کہ فاء سببیت 2 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے اور اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ فاء سببیت پہلی چیز نفی ہے جس کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اور دوسری چیز طلب ہے کہ فاء سببیت جو طلب کے جواب میں واقع ہوتی ہے اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہوتے ہیں۔ جیسے امر ہے، اب طلب کیا ہے؟ طلب میں مختلف چیزیں ہیں، طلب میں امر آتی ہے، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، تحزیز، یہ چیزیں آتی ہیں۔ طلب سے مراد کیا ہے؟ الامر، طلب میں امر آتا ہے، جیسے اسلم فتسلیما، تو اسلام لیا تاکہ تو سلامت رہے، مثلا عذاب سے، دوزخ سے تو بچ سکے۔ اب یہ فاء سببیت ہے کیونکہ اسلام لانا سبب ہے اور سلامتی مسبب ہے، تو یہ فاء سببیت ہے۔ اور یہ فاء سببیت کس کے جواب میں واقع ہے؟ اسلم فعل امر کے، اسلم فعل امر ہے، اس کے جواب میں فاء سببیت ہے۔ اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہے، اصل میں کیا تھا؟ اسلم فان تسلیما، تو ان یہاں پر مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ ہونا یہاں پر واجب ہے۔ نہیں کے جواب میں نہیں طلب ہوتی ہے، طلب ترک ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، یعنی فاء سببیت جو نہیں کے جواب میں واقع ہو اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ جیسے لا تعصی فتعذب، تو معصیت نہ کر کہ تجھے عذاب دیا جائے۔ اب یہاں پر لا تعصی نہیں ہے اور یہ سبب ہے، یعنی معصیت سبب ہے، تعصی معصیت سبب ہے، اور تعذب جو عذاب دینا ہے یہ مسبب ہے،
تو یہ سبب اور مسبب ہے، ما قبل سبب ما بعد مسبب ہے، تو یہ فائے سببیت ہے درمیان میں۔ یہ فائے سببیت کس کے جواب میں واقع ہے؟ لا، نہیہ جو ہے لا، اس کے جواب میں واقع ہے فائے سببیت۔ اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا تعص فان تعذب، تو ان یہاں پر مقدر ہے۔ استفہام کے جواب میں بعض اوقات فائے سببیت واقع ہوتی ہے، جیسے حل تعلم فتنجو، تو کیا سیکھتا ہے کہ تو نجات پا جائے، یعنی کیا تو علم حاصل کرتا ہے کہ تو نجات پا جائے۔ اب یہاں پر جو فائے سببیت ہے، سببیت کس لیے ہے کہ ما قبل سبب ہے، ما بعد مسبب ہے، یہ سیکھنا سبب ہے، نجات مسبب ہے، تو یہ فائے سببیت ہے۔ اس فائے سببیت کس کے جواب میں واقع ہو رہی ہے؟ حل استفہامیہ کے بعد واقع ہو رہی ہے، اور یہ فائے سببیت ہے جو استفہام کے جواب میں ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے۔ اصل میں یوں تھا حل تعلم فان تنجو، یہ تنجو منصوب ہے، اسے نصب کس نے دی ہے؟ ان مقدر جو ان پوشیدہ اس نے نصب دی ہے، اور وہ ان کہاں مقدر ہے؟ فائے سببیت کے بعد۔ وہ فائے سببیت کس کے جواب میں ہے؟ استفہام کے جواب میں ہے، یا تمنی کے جواب میں، جیسے لیت لی مالا فانفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے خرچ کرتا۔ اب یہاں پر فا ہے سببیت کہ میرے پاس مال کا ہونا یہ سبب ہے اور خرچ کرنا مسبب ہے، تو یہ فائے سببیت ہے۔ یہ فائے سببیت کس کے جواب میں ہے؟ تمنی کے جواب میں۔ لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے، تمنی کے جواب میں فائے سببیت ہے، تو اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے جو انفقہ کو نصب دے رہا ہے۔ فان یعنی اصل میں تھا لیت لی مالا فان انفقہ، تو ان نصب دے رہا ہے انفقہ کو، انفقو تھا تو انفقہ بن گیا۔ ترجی کے جواب میں جیسے لعل الصدیق یزورنا فنستأنس بہ، اب نستانسا یہ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے۔ اب اور یہ فائے سببیت ترجی کے جواب میں ہے، لعل صدیق یزورنا، کاش، یعنی وہ شاید کے معنی میں، شاید صدیق ہماری دوست ہمارے زیارت کرے، تو لعل کے جواب میں فائے سببیت ہے، اور فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے، وہ ان مقدر نستانسہ کو، اصل میں نستانسو تھا، فعل مضارع مرفوع تھا، تو ان نے نصب دی ہے تو نستانسہ بن گیا ہے۔ عرض کے بعد، عرض کے جواب میں فائے سببیت ہوتی ہے، اور اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اب یہاں پر الا حرف عرض ہے، یعنی عرض ہے کہ تو ہمارے پاس کیوں نہیں اترتا، ہمارے پاس مہمان کیوں نہیں بنتا، یعنی مہمان بننا چاہیے کہ تو بھلائی تک پہنچے۔ اب یہاں پر جو عرض کے جواب میں ہے فائے سببیت ہے کہ آپ کا آنا سبب ہوگا اور خیر تک پہنچنا مسبب ہوگا، فائے سببیت ہے، اور یہ فائے سببیت الا عرض کے جو الا ہے ادات عرض میں سے، تو یہ عرض کے جواب میں آیا ہے، اور اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے جو تصیبہ کو نصب دے رہا ہے، اصل میں تھا فان تصیب۔ تحزیز کے جواب میں حل تدرس فتحفظ، تو کیوں نہیں پڑھتا کہ تو یاد، یعنی تو درس کیوں نہیں پڑھتا، یاد کیوں پڑھتا کیوں نہیں کہ تو یاد کر سکے، تجھے حفظ ہو۔ تو یہاں پر تدرس حلہ ہے، تحزیز کے لیے ہے، اس کے جواب میں فائے سببیت ہے، یعنی درس اور حفظ سبب مسبب ہے، فائے سببیت ہے، اور یہ فائے سببیت تحزیز کے جواب میں آیا ہے، تو اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہے، اصل میں تھا فان تحفظ، تو تحفظ یہ منصوب ہے۔ تو لہٰذا فائے سببیت جو دو چیزوں کے جواب میں واقع ہو، نفی کے جواب میں یا طلب کے جواب میں، تو طلب ان بعض چیزیں کو طلب کے معنوں میں ہوتے ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، تحزیز، تو لہٰذا ان چیزوں کے بعد جو فائے سببیت واقع ہوتی ہے، اس فائے سببیت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور اس ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی ہمارے پاس، ہم نے کہا تھا کہ ان مقدر ہوتا ہے 5 چیزوں کے بعد، پہلی چیز حتیٰ کے بعد، دوسری لام جہت کے بعد، تیسری فائے سببیت کے بعد، چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ واو جو واقع ہو ان 2 چیزوں کے بعد۔ اب وہاں پر کیا تھی کہ فائے سببیت واقع ہو نفی یا طلب کے جواب میں، نفی کے جواب میں یا طلب کے جواب میں فائے سببیت واقع ہو، اسی طرح جب واو واقع ہو نفی کے بعد یا طلب کے بعد، اور پھر طلب میں وہی امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عرض، تحزیز، جس طرح فا واقع ہو ان 2 چیزوں کے درمیان، نفی اور طلب کے جواب میں واقع ہو، اسی طرح جب واو بھی واقع ہو نفی یا طلب کے جواب میں، تو اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلم و تسلیمہ، وہاں پر کیا تھا؟ اسلم فتسلیمہ، فائے سببیت تھی، وہ فائے سببیت اسلم سبب ہے، تسلیم مسبب ہے، سبب مسبب کے درمیان فائے سببیت ہے، تو اس فا جو امر کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، طلب کے جواب میں جو امر یہ فا واقع ہو رہی ہے، تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے۔ بعین ہی اسی طرح
اس فا کی جگہ پر واو لگا دیں، اسلم و تسلیم، تو یہ واو ہے جو امر کے جواب میں، طلب کے جواب میں واقع ہے، اور یہ اس کے بعد ان مقدر ہے جو تسلیمہ کو نصب دے رہا ہے۔ تو یعنی وہی کنڈیشن سیم وہی ہوگی، صرف یہی آپ کریں کہ وہاں پر یعنی مثالوں میں جہاں پر فا ہے وہاں پر آپ واو لگا دیں، بس یہی فرق ہوگا، باقی سیم ساری وہی احکام اور تفصیل ہوگی جو ہم نے ابھی بیان کی ہے فا سبیت میں۔ یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ فا کی جگہ پر ان لگا دینا ہے، فا کی جگہ پر واو لگا دینا ہے بس۔ اس کے بعد ہے جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے مقدر ہونا، بعد او بمعنی الا او الا، وہ او جو الا یا الا کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی یہ ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لأجیئنک او تعطینی حقی، میں آپ کے پاس ضرور بضرور آؤں گا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق عطا کر دیں، واپس کر دیں، دے دیں حق میرا۔ تو یہاں پر جو او ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ الا کے معنی میں ہے، لأجیئنک الا، اس کے بعد ان مقدر ہے، الا ان تعطینی حقی، میں آپ کے پاس آؤں گا یہاں تک کہ تو میرا حق عطا کر دے، یا یہ الا کے معنی بھی لأجیئنک فی کل وقت الا فی وقت تعطینی حقی، کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا ضرور بضرور مگر یہ کہ تو میرا حق عطا کر دے۔ تو یہ او الا یا الا کے معنی میں ہے، تو اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور وہ نصب دیتا ہے، یعنی تعطی تھا تو عامل یہ مرفوع تھا، تو تعطیہ یہ یا منصوب ہوئی ہے، نصب آیا ہے یا پر لام کلمہ پر، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان مقدرہ کی وجہ سے۔ ان مقدر کہاں ہے؟ او کے بعد، یعنی اصل میں تھا او ان تعطیانی، یہ او الا یا الا کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر پانچ مقامات پر ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ اب ان کا مقدر ہونا جائز کہاں پر ہوتا ہے؟ لام کئی کے بعد، واو فا ثم اور او کے بعد، یعنی یہ بھی 5 چیزوں کے بعد ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے۔ پہلی چیز لام کئی کے بعد، لام کئی ہم نے بتایا کہ یہ اس میں بتاتے ہیں کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب ہے، یا یعنی سبیت مسبب، زید کھڑا ہوا تاکہ مارے، یعنی مارنے کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ما بعد سبب ہے، یضرب ضرب سبب ہے اور زید مسبب ہے، یعنی کھڑا ہوا کیوں، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تاکہ وہ مارے۔ تو یہ جو لام کئی ہے جو بتاتی ہے کہ مثلا ما بعد سبب ہے اور ما قبل مسبب ہے، زید کھڑا ہوا کیوں، وجہ کیا ہے، تاکہ وہ مارے۔ یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید کا کھڑا ہونا، یہ پھر زید کھڑا ہوا تاکہ لے یضربا، وہ مارے، یہ لام کئی بولتے ہیں، وہی کئی والا معنی جو ہم نے ادوات میں بتایا کہ ادوات نصبہ میں سے ان لن کئی زن، وہ جو کئی کا معنی ہے وہ کئی والا معنی کون دے رہا ہے؟ لام دے رہا ہے، تو یہ لے یضربا گویا کئی یضربا ہے۔ تو اس لام کئی کے بعد بھی وہ لام جو کئی کا معنی دے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اصل میں تھا لے ان یضربا، تو کئی، یہ لام کئی کا معنی دے رہا ہے تو یضربا اس کی وجہ سے منصوب ہے، اس لام کے بعد ان مقدر ہے۔ واو فا ثم او یہ حروف عاطفہ ہیں، ان کے بعد بھی ان مقدر ہوتے ہیں اور ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب معطوف علیہ اس میں صریح ہو، صراحت ہو، اس میں صریح نہ ہو، اس میں معول وغیرہ وہ نہ ہو بلکہ اس میں صریح ہو، جیسے اعجبنی قیامک وتخرج۔ اب یہاں پر واو حرف عطف ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے اور تخرجہ منصوب ہے، اور معطوف علیہ قیام ہے اور قیام اس میں صریح ہے، معول بھی صریح نہیں ہے بلکہ صریح ہے، اس میں صریح، تو یہاں پر واو کے بعد بھی ان مقدر ہے، لہٰذا 5 چیزوں کے بعد ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے، لام کئی کے بعد، واو کے بعد، فا کے بعد، ثم اور او کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے تنبیہ میں کہ ایک مقام جہاں پر ان کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کہاں پر؟ جب لا اور لام کئی ایک ساتھ آ جائیں تو وہاں پر ان کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے آیت مجیدہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اب یہاں پر لام اور لام کئی اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہاں پر ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے، یعنی لام اور اس کے بعد ان ہے اور پھر لام کئی ہے اور لا ہے، جیسے یعنی لے ان لا، یوں تھا لے اللہ، اصل میں کیا تھا لے ان لا، لے لام کئی ہے پھر ان ہے اور پھر اس کے بعد لا ہے، تو یہاں پر جب چونکہ لام کئی اور لا اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہاں پر ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے، یہاں اس پر پھر ادغام کی وجہ سے اللہ بن گیا وَإِلَّا لے ان لا ہے۔ قاعدہ میں 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان
اگر علم کے بعد واقع ہو، عالمہ یا علموں کے بعد ہو، مادہ علم سے جو مشتق ہیں چیزیں، اگر ان کے بعد ان واقع ہو تو وہاں پر ان ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی وہ حقیقت میں ان نہ ہوتا ہے لیکن ان کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ علم کے بعد واقع یعنی مادہ علم ہو، آگے اس سے مشتق کوئی بھی چیز ہو، عالمہ ہو یا علم ہو، علم ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر اگر ان آئے گا تو وہ ان ناصبہ نہیں ہوگا بلکہ مخففہ من المثقلہ ہوگا، یعنی مخففہ کہتے ہیں تخفیف، مثقلہ کہتے ہیں مثلا اس پہ شد ہے، وہ ثقیل ہے، یعنی اصل میں وہ مشدد تھا، ابھی مخفف ہو گیا، شاد اس کی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے عالمہ ان سیکون منکم مرضی، اب یہاں پر ان داخل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یکونوں پہ نصب نہیں ہے، جبکہ ان تو ادوات ناصبہ میں سے ہے، لیکن یہاں پر ان نصب نہیں دے رہا، کیوں؟ کیونکہ ان عالمہ کے بعد آیا ہے، تو اب یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ، گویا حقیقت میں یوں تھا، عالمہ انہ سیکون، انہ تھا تو انہ سے ان بن چکا ہے، تو یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اور جو واقع ہو، یہ ان واقع ہو زن کے بعد، یعنی زن یا ظنوں کے بعد واقع ہو، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی ان کو ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں، ان کو مخففہ من المثقلہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے وحاسبوا اللہ تکون فتنہ، اب حاسبوا یعنی اصل مطلب کیا ہے کہ کیوں یہاں پر ہم نے ان بنایا ہے، مثلا کہ اصل میں ان تھا تو ان بنا علم میں، کیونکہ علم میں یقین کا معنی ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان بھی یقین کے لیے آتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ علم کے بعد وہ علم بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عالمہ یا علم بھی علم کا معنی ہے، یقین کا معنی ہے، اور اس کے بعد ان ہوتے اس میں بھی یقین کا معنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ یقین کا معنی دیتے ہیں۔ جبکہ ظن میں کیا ہوتا ہے، اس میں گمان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو گمان کا معنی دے رہا ہے، جیسے حاسبو میں یعنی انہوں نے گمان کیا، حاسبو اس گمان کے معنی میں ہے، تو اس جب گمان کے معنی کے بعد ہوگا ان، تو اسے بھی ہم مخففہ من المثقلہ بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ان کو ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وحاسبوا اللہ تکون فتنہ، یعنی تکونو بھی پڑھ سکتے ہیں، تکونا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تکونا پڑھیں گے تو اس ان کو ناصبہ مانیں گے، یعنی اصل میں کیا تھا، حاسبوا ان لا تکونا، پھر ادغام کی وجہ سے اللہ بن گیا، تو تکونا منصوب پڑھیں گے تو اس ان کو ناصبہ مانیں گے، اگر تکونو پڑھیں گے، حاسبوا اللہ تکونو پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں جو ان ہے وہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے، اور یہ حاسبہ کے بعد آئے، حاسبہ بھی ظنہ کے معنی میں ہوتا ہے، اس کے بعد ان آیا ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں کہ ان کو وہاں پر ناصبہ بھی مان سکتے ہیں اور مخففہ من المثقلہ بھی مان سکتے ہیں۔ اب یہ آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المضارع المنصوب و عاملہ، مضارع منصوب اور اس کا عامل۔ المضارع المنصوب عاملہ خمسہ، مضارع منصوب کے عامل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا ان ہے، جیسے ارید ان تحسن الیہ، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ احسان کرے، اب یہاں پر تحسن منصوب ہے، اس کا عامل ان ہے۔ دوسرے جو عامل ہے وہ لن ہے، انا لن اضربک، اب یہاں پر اضربہ میں آپ کو ہرگز نہیں ماروں گا، اب اضربہ یہ منصوب ہے اور ادات نصب ہے، اضربو تھا تو اضربہ آ چکے جو کہ ادات نصب آ چکے۔ تیسرا کئی ہے، جیسے اسلمت کہ یدخل الجنت، میں سلام لائے تک جنت میں داخل ہوں، اب یہاں پر ادخلہ منصوب ہے، کس نے نصب دی ہے؟ کئی نے نصب دی ہے۔ اب یہاں پر آپ ما قبل کو ما بعد کے لیے سبب بنائیں تو یوں ہوگا کہ اسلام سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور ما بعد کو ما قبل کے لیے سبب بنائیں تو یوں ہوگا کہ جنت میں داخل ہونا سبب ہے اسلام لانے کے لیے۔ چوتھا عامل ہے اذن یغفر اللہ لک جوابا لمن قال ساستغفر اللہ، اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ ساستغفر اللہ، میں خدا سے مغفرت طلب کروں گا، اس شخص کے جواب میں اگر کوئی کہے کہ اذن یغفر اللہ لک، تب خدا آپ کو معاف کر دے گا، تو یہاں پر یغفرہ منصوب ہے، اذن داخل ہوا ہے تو اذن نے یغفرہ کو نصب دی ہے، یغفرو تھا تو یغفرہ بن گیا۔ ان المقدرہ یہ 5واں عامل ہے، ان مقدرہ بھی یہ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، جیسے آیت مجیدہ ہے وما کان اللہ لیظلمہم، تو یہاں پر جو یظلمہ ہے یہ لام کے بعد آیا ہے، اس لام کے بعد ان مقدر ہے، وہ ان جو کہ لام جہد ہے، لام جہد کے بعد ان مقدر ہے، جس طرح ہم آگے بیان کریں گے، تو یہاں پر ان یظلمہ کو نصب دے رہا ہے، اصل میں تھا لِأَن یظلمہم۔ مواضع و تقدیر ان کے مقدر ہونے کے مقامات، یعنی کہاں کہاں ان مقدر ہوتے ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں؟
تقدیر و ان علی قسمین، ان کا مقدر ہونا دو طرح کا ہے، دو قسموں کا ہے، واجبین و جائزین۔ بعض اوقات ان کو مقدر کرنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات جائز ہوتا ہے۔ اما تقدیر الواجب، بہرحال وہ جگہ جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے اور مقدر وجوبی طور پر ہوتا ہے، اس کا مقدر ہونا واجب ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ فبعد خمسۃ احرف، 5 حروف کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہوتا ہے۔ پہلا حرف کیا ہے؟ حتی، حتی کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہوتا ہے، جیسے بعد حتی نحو اسلمت حتی ادخل الجنہ تھا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو سکوں۔ اب یہاں حتی کے بعد بھی ان مقدر ہے، جیسے اسلمت حتی ان ادخل الجنہ، یوں تھا، کیونکہ حتی جا رہا ہے تو فعل پر داخل تو نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ کہ اس فعل کو جار دے، تو اس کا مطلب یہ کہ حتی کے بعد ان ہے، وہ ان مصدریہ ہے، وہ ان مصدریہ فعل مضارع کو مصدر کی طویل میں کر کے حتی کے لیے مجرور بنے گا، تو حتی کے بعد ان کا مقدر ہونا ضروری ہے۔ بعد لام الجحود، لام جہد کے بعد بھی ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لام جہد کیا ہے؟ یہ نافیہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے، اور یہ اس میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اب یہاں پر جو لام ہے، لام جہد ہے، ما نافیہ کے جواب میں واقع ہے، اور یہ تاکید کا معنی پیدا کر رہے ہیں، تو اس لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہے جو یطلع کو نصب دے رہے ہیں۔ یطلع تھا تو اب یطلع ہے، یعنی یوں تھا ما کان اللہ لأن یطلعکم، تو یہ ان جو ہے وہ یطلع کو نصب دے رہا ہے۔ بعد فاء سببیہ، تیسری چیز جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے مقدر ہونا، فاء سببیت کے بعد الواقعات فی جواب شائعین، وہ فاء سببیت جو 2 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہو کر ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ان ہم نصب دے رہے ہوتے ہیں فعل مضارع کو۔ پہلی چیز ان نفی، جو نفی ہے، اس ما نافی ہے مثلا، اس کے بعد بھی فاء سببیت ہوتی ہے، اور اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی یہ فاء سببیت نفی کے جواب میں واقع ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ما تزورنا فنکرمک، تو ہماری زیارت نہیں کرتا کہ ہم آپ کی عزت کریں، احترام کریں۔ اب یہاں پر فاء سببیت ہے، ما قبل سبب ہے زیارت، اور عزت و احترام مسبب ہے، تو سبب مسبب کے درمیان فاء سببیت ہے۔ اس یہ فاء سببیت کس کے جواب میں واقع ہو رہی ہے؟ ما نافیہ کے جواب میں، نفی کے جواب میں فاء سببیت ہے، تو اس فاء سببیت کے بعد ان کا مقدر ہونا ضروری ہے جو نصب دے فعل مضارع کو، یعنی اصل میں یوں تھا ما تزورنا فان نکرمک۔ اب طلب، یا طلب کے بعد بھی وہ فاء سببیت جو طلب کے جواب میں واقع ہو، اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور وہ نصب دیتے فعل مضارع کو۔ والمراد منہ، طلب سے مراد کیا ہے؟ اب یہ ساری گویا طلب کی وضاحت ہے، حقیقت میں 2 چیزیں ہیں، نفی اور طلب۔ اب آگے طلب کی وضاحت ہے، طلب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ امر آ جاتا ہے، نہیں آ جاتا ہے، استفہام، سب چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اسلم فتسلیما، المراد منہ الامر، طلب سے مراد کے امر ہے، جیسے اسلم فتسلیما۔ اب یہ فاء سببیت ہے، سبب مسبب کے درمیان ہے، اسلام سبب ہے، سلامتی مسبب ہے، تو فاء سببیت درمیان میں ہے۔ یہ فاء سببیت کس کے جواب میں واقع ہے؟ فعل امر اسلم کے جواب میں واقع ہے، امر کے جواب میں واقع ہے، تو اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہے جو تسلیمہ کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح لیرحم زید فیرحم، زید کو رحم کرنا چاہیے تاکہ اس پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر لیرحم فعل امر ہے، لام اس پہ داخل ہوئی ہے، لام امر ہے، تو لیرحم امر ہے، امر کے جواب میں فاء سببیت ہے، تو سبب مسبب ہے، زید کا رحم کرنا سبب ہے کس چیز کا؟ کہ زید پر رحم کیا جائے، سبب مسبب کے درمیان فاء سببیت ہے، اور یہ فاء سببیت امر کے جواب میں واقع ہو رہی ہے، تو اس فاء سببیت کے بعد ان مقدر ہے جو یرحما کو نصب دے رہا ہے، یرحمو تھا تو یرحما ہے۔ والنہی، اور طلب میں نہیں آتی ہے، جیسے لا تعصیف تعذب، تو معصیت نہ کر کے تجھے عذاب دیا جائے۔ اب فاء سببیت ہے جو نہیں کے جواب میں واقع ہو رہی ہے، تو یہ معصیت سبب ہے اور معصیت سبب ہے اور عذاب مسبب ہے، تو سبب مسبب کے درمیان فاء سببیت ہے۔ یہ فاء سببیت نہیں کے جواب میں واقع ہو رہی ہے، تو اس فاء سببیت کے بعد بھی ان مقدر ہے، یعنی ان تعذبہ ہے گویا کہ۔ والاستفہام، استفہام کے جواب میں واقع ہوتی ہے، یہ فاء سببیت واقع ہوتی ہے، جیسے حل تعلم فتنجوا۔ اب یہاں پر تو کیا سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کہ تو نجات پا جائے۔ اب یہاں پر فاء سببیت ہے، سبب مسبب کے درمیان ہے کہ سیکھنا سبب ہے نجات کا، تو یہ فاء سببیت واقع ہے استفہام کے، حل استفہامیہ ہے، اور اس فاء سببیت کے بعد ان کا مقدر ہونا ضروری ہے جو تنجوا کو نصب دے رہا ہے۔ تمنی ہے، تمنی کے جواب میں فاء سببیت، جیسے لیت لی مالا فانفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں خرچ کرتا۔ اب یہ فاء سببیت ہے،
سبب مسبب کے درمیان مال کا ہونا سبب ہے خرچ کرنے کے لیے، تو یہاں پر فائز سبیت ہے جو تمنی کے معنی، تمنی لیتا تمنی ہے، تمنی کے لیے آتا ہے، اس کے جواب میں واقع ہے فائز سبیت۔ اس فائز سبیت کے بعد ان مقدر ہے جو انفقہ کو نصب دے رہا ہے، یعنی فان انفقہ یوں تھا اصل میں۔ ترجی کے جواب میں لعل الصدیق یزورنا فنستانس بہا، شاید دوست ہمارا وہ زیارت کرے، ہم اس سے مانوس ہوں گے، اس سے استناس حاصل کریں گے، انس حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر جو نستانس ہے منصوب ہے کہ فائز سبیت ہے، سبب مسبب کے درمیان ہے، یہ فائز سبیت ترجی کے جواب میں ہے، لعل ترجی کے لیے آتا ہے، اور اس فات کے بعد ان مقدر ہے جو نستانسہ کو نصب دے رہے ہیں۔ والعرض، عرض کے جواب میں جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں اترتا، کیوں مہمان نہیں بنتا کہ تو بھلائی تک پہنچے۔ اب یہاں پر فا سبیت ہے، یہ سبب مسبب کے درمیان کہ آپ کا آنا سبب ہوگا بھلائی تک پہنچنے کے لیے، اور یہاں پر الا عرض کے لیے آتا ہے، اس کے جواب میں فا سببیت ہے، فا سببیت کے بعد ان مقدر ہے جو تصیبہ کو نصب دے رہے ہیں۔ تحزیز کے بعد حلّہ تدرس و فتحفظہ، درس اور حفظ میں سبب مسبب کا رشتہ ہے، تو فا سببیت ہے، یہ تحزیز کے جواب میں حلّہ تحزیز کے لیے آتا ہے، تو فا تحزیز کے جواب میں ہے، فا کے بعد ان مقدر ہے جو تحفظہ کو نصب دے رہے ہیں۔ بعد واو المعیت الواقع کذالک، اس طرح واو معیت جو واقع ہوتی ہے ان دو چیزوں کے جواب میں نفی اور طلب کے، جیسے اسلم و تسلیمہ، تو واو ہے جو امر کے طلب کے جواب میں واقع ہے، اور اس واو کے بعد ان مقدر ہے جو ان نصب دے رہے تسلیمہ کو۔ الی آخر الامثلہ، یہ جو اوپر جتنی ہم نے مثالیں دی ہیں اس تمام مثالوں میں آپ فا کی جگہ پر واو کو رکھ دیں تو یہ چوتھی کنڈیشن بن جائے گی، چوتھی حالت بن جائے گی۔ پانچواں مقام جہاں پر ان کا مقدر ہونا واجب ہوتا ہے، بعد او بمعنی الا و الا، وہ او جو الا یا الا کے معنی میں ہو، تو اس او کے بعد بھی ان کا مقدر ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے لأجیئنک او تعطینی حقا، اب یہاں پر میں آپ کے پاس ضرور بضرور آؤں گا، آتا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق عطا کر دے، دے دے۔ تو یہاں پر او الا کے معنی میں ہے، تو اس او کے بعد ان مقدر ہے، یعنی اصل میں یوں تھا لأجیئنک الی ان تعطینی حقی، میں آتا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق مجھے عطا کر دے۔ او یہ الا کے معنی میں ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، تو یہ ان مقدر تعطیہ کو نصب دے رہا ہے۔ یہ موارد ہے جہاں پر ان کا مقدر ہونا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پر ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے، اما تقدیر الجائز، جہاں پر ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے، فبعد خمسۃ احرف ایضا، یہ ان مقدر جہاں پر جائز ہوتا ہے ان کا مقدر ہونا، یہ بھی 5 حروف کے بعد جائز ہوتا ہے۔ جس طرح تقدیر واجب ہے 5 حروف کے بعد، اس طرح تقدیر جائز بھی 5 حروف کے بعد ہے۔ 5 حروف کون سے ہیں؟ بعد لام کئی، لام کئی کے بعد قام زید لیضرب، زید کھڑا ہوا تاکہ وہ ضرب وہ مارے، تو یہاں پر لام کئی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے اور وہ یضربہ کو نصب دے رہا ہے، تو یہاں پر ان کا مقدر ہونا واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، یعنی لے آئیں یضربہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان ظاہر بھی ہو سکتے، لیکن یہاں پر مقدر کرنا بھی جائز ہے۔ واو، فا اور سما اور او، یہ جو 4 چیزیں ہیں، اور 5واں لام کئی، گو یہ 5 چیزیں جن کے بعد ان مقدر ہونا اور تقدیر جائز ہوتی ہے، وہاں پر ان کا مقدر ہونا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، یعنی ظاہر بھی کر سکتے ہیں وہاں پر۔ العاطفات، یہ جو واو، فا، سما اور او، یہ عاطفہ ہوتے ہیں، عطف کے لیے آتے ہیں، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان آتے ہیں، لیکن کب ان کا مقدر ہونا جائز ہوگا ان کے بعد، یعنی واو، فا، سما، او کے بعد کب ان کا مقدر ہونا جائز ہوگا؟ اذا کان المعطوف علیہ اسما صریحا، جب معطوف علیہ اس میں صریح ہو، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ جب ان آ جاتا ہے تو پھر وہ مصدر کی طویل میں ہو کر اسم بن جاتا ہے، تو تاکہ وہ اسم کا عطف اسم پر ہو، جیسے اعجبنی قیامک و تخرجا، اب یہاں پر واو عاطفہ ہے، اس کے بعد ان کا مقدر ہونا جائز ہے، اور تخرجا اس ان مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کا معطوف علیہ جو قیام ہے وہ اس میں صریح ہے، تو یہاں پر ان کا مقدر ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے، یعنی وان تخرجا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وا تخرجا بھی کہہ سکتے ہیں ان کو حذف کر کے۔ تنبیہ میں بتا رہے ہیں یجب اظہار ان مع لا و لام کئی، ان کو ظاہر کرنا واجب ہو جاتا ہے لا اور لام کئی کے ساتھ، کب؟ اذا اجتماعتا، جب لا اور لام کئی اکٹھے ہو جائیں تو تب وہاں پر ان کو ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لئلا یعلم اہل الکتاب، اب یہاں پر لئن لا تھا، لام کئی اور لا اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہاں پر ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے، پھر ادغام کی وجہ سے لئلا ہو گیا، وإلا حقیقت میں لئن لا ہے۔ قاعدہ میں بتا رہے ہیں کہ اعلم ان الواقعات بعد العلم، جان لیجئے کہ وہ ان جو علم کے بعد واقع ہو، علم سے مراد یعنی
چاہے ان کے مشتقات ہوں جو ان سے مثلا عالم ماضی ہے، یعلم مضارع ہے، علم امر ہے، کوئی بھی ہو جو علم کے بعد آن واقع ہو، لیست ہی ناصب للمضارع، وہ آن مضارع کو نصب نہیں دیتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ انما ہی المخففات من المثقلات، بلکہ وہ والا آن مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی وہ مثقلہ ہوتا ہے، مشدد ہوتا ہے، اس پہ تضعیف ہوتی ہے، اس پہ شد ہوتی ہے، انا ہوتا ہے حقیقت میں، پھر انا سے مخفف جب تخفیف کرتے ہیں، شد ختم کرتے ہیں تو آن بن جاتا ہے۔ جیسے عالمہ ان سیکون منکم مرضی، اب یہ ان ناصبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان ناصبہ ہوتا تو سیکون نہ ہوتا، نون پہ نصب ہوتی، ان ناصبہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ عالمہ کے بعد ہے، علم کے بعد ان آیا ہے، تو یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں انا تھا، یعنی عالمہ انہ سیکون منکم مرضی، تو انا سے ان بننا ہے، کیونکہ عالمہ علم کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا، تو اس کے جواب میں انا ہی آ سکتا ہے، وہ بھی انا بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عمل واقعات، لیکن وہ آن یا عمل واقعات وہ آن جو واقع ہو ظن کے بعد، یعنی ظن یا ظنوں کے بعد، یا جو گمان کا معنی دیتا ہے، جیسے حاسبہ بھی گمان کا معنی دیتا ہے، جو گمان کا معنی دیتے ہیں کلمات، ان کے بعد اگر آن آ جائے تو فیجوز فیہ الوجہان، تو اس آن میں دونوں وجہیں جائز ہیں، کہ اس آن کو ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں، مخففہ من المثقلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کون سی دو وجہ جائز ہیں؟ ان تنصب بہا، کہ آپ اس ان کے ذریعے نصب دیں، یہ بھی جائز ہے، یا ان تجعلہا، یا آپ اس ان کو قرار دیں، کیا؟ کل واقعات بعد العلم، اس ان کی طرح جو ان علم کے بعد واقع ہو، یعنی وہ ان جو علم کے بعد واقع وہ کیا ہوتا ہے؟ مخففہ من المثقلہ، لہٰذا آپ اس ان کو مخففہ من المثقلہ بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں انا تھا پھر ان بننا ہے، یا آپ اس ان کو ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں کہ فعل مضارع کو پھر وہ نصب دے گا، جیسے وحاسبوا اللہ تکون فتنہ، بے نصب تکون و رفعہ، تکون کے نصب اور رفع کے ساتھ، یعنی تکون نہ پڑھیں گے نصب کے ساتھ تو اللہ میں جو ان لا ہے، پھر ادغام کی وجہ سے اللہ بننا ہے، تو وہ ان کیا ہے؟ ناصبہ ہوگا اگر تکون نہ پڑھیں گے، تکونو پڑھیں گے رفع ہی، رفع کے ساتھ تکونو پڑھیں گے تو پھر وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حاسبہ کے بعد ہے، اور حاسبہ میں ظن کا معنی ہوتا ہے، گمان کا معنی ہوتا ہے، تو اس کے بعد دونوں وجہ جائز ہیں کہ آپ اسے ناصبہ بھی بنا سکتے ہیں ان کو، اور مخففہ من المثقلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے کچھ سوالات ہیں اور تمرینیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس درس کی روشنی میں حل کر لیں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔